وہ جہان شروع ہوگا. میں نہیں بول رہا, امام فخرالدین رازی بول رہے ہیں. فرمایا عالم ارواح تھا, ختم ہوا, عالم دنیا ہے, ختم ہو جائے گی, پھر عالم قبر شروع ہوگا, عالم قبر ختم ہونے کے بعد عالم حشر شروع ہوگا. ہمیں اس جہان میں اس لیے بھیجا گیا, اس جہان میں ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے قبر و حشر کی تیاری کریں. ہوگا کیا؟ فرشتے سلام کریں گے, عام مومن نہیں, مصطفیٰ دے غلام آ گئے ہیں. لہذا ہمارا مقصد حیات ہے کہ اللہ کو راضی کرے. فرمایا میں کہ جسم سے روح کا نکل جانا اور حواس خمسہ کی طاقت کا جسم سے ظاہر ہو جانا, اس چیز کا نام ہے جسم کے اندر روح کا باقی رہنا اور حواس خمسہ کی طاقت کا جسم سے ظاہر نہ ہونا. اس کو حیات کہتے ہیں. اس کا آگے مقصد بیان کیا. اصل کا مقصد ہے مکلی ہے نا, تخلیق ہو گئی موت, حیات کو بھی تخلیق کر دیا. آگے مقصد کیا ہے؟ فرمایا موت و حیات کے سلسلے کو میں نے کس لیے رکھا, توجہ کیجئے. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں بہنا چاہنا تھوڑے بھی چنگے عمل کر کے میری بارگاہ در رب فرماتا ہے رجوع کون کرتا ہے. اب اس پر بھی علماء کبار بولتے ہیں, فرماتے ہیں, علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں سنو, جو عمل شریعت کے مطابق ہے اور رضائے الہی بھی اس میں ہے, وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اور جو عمل شریعت کے مطابق ہو اور اس میں رضائے الہی نہ ہو, ایگزامپل دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں, نماز شریعت کے مطابق ہے, اگر شریعت کے مطابق عمل ہے اور رضائے الہی نہیں, دنیا دار کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں, یہ صالحین میں سے ہے, تو پھر اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. عمل وہی قبول ہے جو شریعت کے مطابق بھی ہو, عمل وہ قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ بھی ہو, عمل وہ قبول ہے جو جس میں الہیت بھی ہو, عمل وہ قبول ہے جو محبت رسول میں ہو, عمل وہ قبول ہے جو اس میں رسالت میں ہو. میں نے کہا ہم ایسے عمل کرتے ہیں جس پر انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. فرمایا ایک وہ جماعت ایمان علیہ وصحابی, وہ میرے طریقے جو ہے گی, میرے صحابہ کے طریقے جو ہے گی. امام حسن بصری جو ڈائریکٹ مولا علی سے پڑے ہوئے ہیں, آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو واقعہ ارشاد فرمایا, صحابہ جنت جانا چاہتے ہو؟ ہم عمل کس لیے کرتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات, تلاوت قرآن, ورد و وظائف, تسبیح و تعلیم. اعمال کس لیے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے. نمازی کی نماز اس لیے خدا راضی ہو جائے, عبادت اس لیے کام کرو. عرض کیا آقا کون سے؟ فرمایا اپنی حسرتوں کو مختصر کرو, لمبی امیدیں نہ لگاؤ, جنت چلے جاؤ. اے صحابہ جنت جانا چاہتے ہو, مخاطب وہ صحابہ تھے, ہمیں درس دیا جا رہا ہے, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, ہمیں اویئرنیس دی جا رہی ہے. فرمایا جنت جانا چاہتے ہو؟ عرض کی جس نے ہاں جی جنت جانا چاہتے ہیں. فرمایا پھر تین کام کرو, اپنی حسرتوں کو مختصر کرو. دوسرا فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. تیسرا فرمایا دل میں خوف خدا رکھو, تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اور ساتھ ہی فرمایا کنز ایمان کی حدیث, فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جو کبھی جنت نہیں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں, وہ خدا قبول فرمائے کہ نہ فرمائے. آج ہم روزے پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہ خدا قبول فرمائے کہ نہ فرمائے. آج ہمارا مل بیٹھنا خدا قبول فرمائے کہ نہ فرمائے, یہ اس کی شان ہے. میاں صاحب کا کلام ہی پڑھ کے جاؤں گا, فکر ہو پتہ نہیں وہ قبول فرمائے کہ نہ فرمائے. فرمایا صحابہ سنو, 4 اشخاص ایسے ہیں وہ جنت نہیں جائیں گے. عرض کی سونے کو کون سے؟ فرمایا یتیم کا مال کھانے والا کبھی جنت نہیں جا سکتا. دوسرا فرمایا شراب پینے والا شرابی آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. تیسرا فرمایا اے صحابہ سنو, جو سود کھاتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور چوتھی بھائی سنو, فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا.